you, God. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. جیلا من کو کھانے کے لیے تیرے پاس آئے ہیں جو کہ روز بروز ہماری زندگی میں عطا کرتا ہے. ہاللویا. برکت دے خدا, قوت دے, زور دے خدا. In Jesus' name, in Jesus' name, in بندنوں کو Jesus' name. توڑنا, جوہوں کو توڑنا خدا بندوں, Praise بڑے بڑے God. موت سے رونما Praise کرنا God. خدا. Praise ہاللویا. جیسے خدا تیرے بندہ حزقیل نے نبوت کی تو خداوند وہ سوکھی ہڈیوں میں In Jesus' خداوند گوشت اور name. نسیں چڑھ گئی, وہ زندہ جان ہوگی. جیسے تیرا کلام تیرا خادم بیان کرے تو مردہ Praise the قوت Lord. پاتے خدا. Praise the Lord. بیماریاں کمزوریاں Hallelujah, hallelujah, hallelujah. اور سب سے بڑھ کر ہم تیرے روح میں ممور ہوتے چلے جائیں. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise God, in Jesus' کسی name. ماحول میں ہم خدا کے Praise the name of God. Praise the name خداوند of کا God. زندگی بخش کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم برکت پائیں, زور پائیں. ہاللویا. In Jesus' name. اب سے بیٹھیں, تشریف رکھیں. Hallelujah, hallelujah. متی کی انجیل اس کا 6واں باب. یہ حوالہ سب کو زبانی یاد ہے. میں سمپلی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. متی 6واں باب آیت نمبر 10. تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہم سب دعائے ربانی پڑھتے ہیں اور کئی دفعہ ہم یہ جملہ بغیر سوچے کہہ جاتے ہیں کہ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پر غور کریں کہ اس کا حقیقت میں مطلب کیا ہے. خدا کی مرضی کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں. خدا کی مرضی کا مطلب ہے خدا کی خواہش کیا ہے, خدا کیا چاہتا ہے. اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ خدا کیا چاہتا ہے تو پھر ہم اس کی مرضی کے مطابق عمل کر سکیں گے. رومیو 12 باب کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے, خدا کی رحمتیں یاد دلا کر میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو, یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ اور خدا کی پاک اور زندہ مرضی, پسندیدہ مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. وہاں پر بھی مرضی کی بات ہے. ہم نے اپنی زندگیاں خدا کے تابع کرنی ہیں تاکہ خدا کی مرضی پوری ہو سکے, اس کو ہم جان سکیں. سو یہ دعا کریں, اپنے آپ کو خدا کے سامنے آج ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. خدا ان سے کہنا چاہتے ہیں, خدا تو اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کر, میں تیری مرضی جاننا چاہتا ہوں اور تیری مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہوں. ہاللویا, 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 ہاللویا. تو کیا چاہتا ہے خداوند, تیری کیا مرضی ہے. ہاللویا. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. یسوع کے نام میں, یسوع کے نام میں, یسوع کے نام میں. خدا کی مرضی کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خداوند یسوع کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے چلتا تھا. یوحنا کی انجیل 6واں باب. خداوند یسوع ہر معاملے میں خدا کی مرضی کو پورا کرتا, ہر معاملے میں. میرا ایمان ہے یسوع خدا تھا جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا, جس کو ہم بیٹا کہتے ہیں. جب وہ انسانی صورت میں ہے ویسے وہ خدا ہوتے ہوئے باپ ہے.
الوہیت بھی ہے، انسانیت بھی ہے۔ انسانیت ہوتے ہوئے ہیومینٹی کو ہم بیٹا کہتے ہیں اور الوہیت کو ہم باپ کہتے ہیں۔ یہ کئی لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یسوع نے کہا میں اور باپ ایک ہیں۔ ایک شاگرد نے کہا خداوند باپ کو ہمیں دکھا۔ اس نے کہا فلپس میں اتنی دیر سے تیرے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یہ جو میں کام کرتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کرتا، باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے۔ تو الوہیت رکھتے ہوئے وہ باپ ہے، ڈیوینٹی۔ انسانیت رکھتے ہوئے وہ بیٹا ہے۔ اب جب وہ بیٹا بن کر اس دنیا میں آیا تو اس نے اس طرح زندگی گزاری جو میرے اور آپ کے لیے نمونے کا باعث ہے۔ یسوع ہمارا ہیرو ہے، وہی ہمارا رول ماڈل ہے، اس کی مانند ہم نے بننا ہے۔ انسانوں کو خوش نہیں کرنا، خدا کی مرضی کے مطابق بننا ہے۔ کوئی انسان ہمارا رول ماڈل نہیں ہے، خداوند یسوع ہمارا رول ماڈل ہے۔ اس مرضی کو اسٹڈی کرتے ہوئے یوحنا کی انجیل، اگر آپ میرے ساتھ اس حوالے کو کھولیں، 6 باب آیت نمبر 38، یہاں پر مسیح یسوع نے کہا کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ خداوند یسوع نے کیا کہا؟ میں اس لیے نہیں آیا کہ اپنی مرضی کے مطابق چلوں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے یعنی باپ کی مرضی کے مطابق بیٹا عمل کرے گا۔ آپ کو یاد ہے جب خداوند یسوع باغ گتسمنی میں تھا، انسان ہوتے ہوئے وہ پاک ہے، وہ گناہوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن جب ساری دنیا کے گناہ وہ لینے کا ڈیسیژن کر رہا ہے تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ گناہ اپنے اوپر لوں۔ اس لیے اس نے دعا کی، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن آگے کیا کہا؟ تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ میں تو یہ نہیں چاہتا کہ میں یہ لوں، یہ گناہوں کو اپنے اوپر لوں، پیالہ پیوں، لیکن خداوند تیری اگر یہ مرضی ہے، اگر یہ میرے پیے بغیر ٹل نہیں سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ کیا کیا یسوع نے؟ اپنی مرضی کو سرنڈر کیا، خدا کی مرضی کو تابع کیا، خدا کی مرضی کے تابع کر دیا اس نے اپنے آپ کو۔ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اس نے ہمیں بھی یہی سکھایا۔ کیا ہم نے دعا کرنی ہے؟ خداوند تیری مرضی جیسے آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یاد رکھیں، میں بعد میں پھر اس پر آؤں گا، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ آسمان میں ایک ہی ہستی ہے جس کی مرضی چلتی ہے اور وہ خداوند خدا ہے۔ وہاں پر کسی اور کوئی اور اپنی مرضی کرنا چاہے تو وہ آسمان سے نیچے کرا دیا جاتا۔ آپ کو یاد ہے ابلیس نے اپنی مرضی چوائس کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بڑا بناؤں گا۔ میں یسایہ کی کتاب اس کا 14واں باب پڑھ کر دیکھیں، اور حزقیل 28واں باب، اسے آسمان سے نیچے کرا دیا گیا۔ اس لیے آسمان پر جائیں گے وہی لوگ جو اس کی مرضی کے اپنے آپ کو تابع کر دیتے ہیں۔ آپ آسمان میں جانا چاہتے ہیں؟ کتنے ہیں جو آسمان میں جانا چاہتے ہیں؟ جانا چاہتے ہیں؟ اگر خدا کی مرضی کے آپ تابع نہیں ہوں گے تو آپ آسمان کی بادشاہی میں جا نہیں سکتے۔ پکی بات ہے۔ حوالہ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 7واں باب، 20ویں آیت۔ اپنی اپنی بائبل لے کر آیا کریں تو ساتھ ساتھ جو حوالہ بولے جاتے ہیں آپ ان کو پڑھ بھی سکے۔ 7ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔
آپ یسوع کو خداوند کہتے ہیں؟ وہ ہمارا خداوند ہے ویسے، صرف خداوند کہنے سے بات نہیں بننی، کیونکہ وہ سب جو اسے آئے خداوند کہتے ہیں، سارے آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ خداوند یسوع کے۔ وہ کہہ رہا ہے وہ سب جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ آپ آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں؟ پھر آسمانی باپ کی مرضی پر چلنا ہوگا۔ اسے کہنا ہوگا خداوند میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں، یہ جو میں پلاننگ کرنے لگا ہوں، یہ تو میری مرضی ہے۔ خداوند تیری مرضی کیا؟ تو کیا چاہتا ہے؟ اور اگر ہم نے اس زمین پر، اس دنیا میں خدا کی مرضی کے تابع ہو کر چلنا سیکھ لیا تو پھر ہم آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں۔ یہ موضوع، یہ ٹاپک بہت عام ہے۔ اس کا تعلق آسمان کی بادشاہی میں جانے یا نہ جانے سے ہے، کیونکہ اگر کوئی آسمان کی خدا کی جو مرضی ہے، خدا کی مرضی ہے، اس کے تابع نہیں ہے تو وہ اوپر نہیں جا سکتا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اس نے بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کہ ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، تیرے نام سے بدروؤں کو نہیں نکالا، تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے۔ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اے بدکارو، انگریزی میں لکھا یو ورکرز آف انیکوٹی، اور میں انیکوٹی کا مطلب دیکھ رہا تھا خدا کی مرضی کے خلاف جانا انیکوٹی ہے۔ اس کا ترجمہ بدکاری کیا گیا، یعنی وہ کام جو برا کام ہے۔ برا کام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے جیسے خدا چاہتا ہے آپ اس کے مطابق نہ چل رہے ہیں بلکہ اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں۔ خداوند میں آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہوں، تیری مرضی کو جاننا چاہتا ہوں، اور نہ صرف جاننا ہے بلکہ اس مرضی کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ خداوند تو کیا چاہتا ہے؟ خداوند یسوع کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک آیت میں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمارا رول ماڈل ہے۔ جب وہ انسان بن کر اس دنیا میں آیا، اس نے ہر معاملے میں باپ کی مرضی کو مقدم جانا۔ یوحنا کا انجیل 4 باب، خداوند یسوع سامریا کے کنویں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے شاگرد کھانا لینے کے لیے شہر میں گئے، اور جب وہ واپس آئے کھانا لے کر تو وہ سامری عورت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا سامری عورت والا واقعہ؟ اس نے اسے پانی مانگا۔ یسوع نے کہا اگر تو جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے تو تو اس سے مانگتی اور میں تجھے وہ پانی دیتا کہ تو پھر پیاسی نہ ہوتی، جو چشمہ بن جاتا تیرے اندر اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہتا۔ اس عورت کی زندگی بدل گئی۔ وہ گھڑا چھوڑ کر شہر میں گئی اور سارے شہر میں جا کر اس نے گواہی دی کہ آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے، ہو سکتا ہے آنے والا مسیح یہی ہو۔ بہت سے سامری نکل کر، آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے، 4 باب اور 30ویں آیت میں، وہ بہت سے سامری نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اتنے میں اس کے شاگردوں سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی کچھ کھا لے، کیونکہ وہ کھانا لے کر آ گئے تھے۔ لیکن اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ پس شاگردوں نے آپس میں کہا کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ خداوند یسوع جب انسانی صورت میں خدا مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، کیا وہ باپ کی مرضی کو پورا کرتا تھا؟ اس نے تو کہا میرا کھانا ہی یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔
सो अगर यीशु हमारा नमूना है, उसकी मानंद हमने बनना है, उसके हम पैरोकार हैं, तो हमें भी हर मामले में खुदा की मर्जी को अव्वल दर्जा देना होगा, अपनी मर्जी को पीछे करना होगा। खुदा तू क्या चाहता है इस मामले में, तेरी क्या मर्जी है। एक और आयत हम पढ़ते हैं जो हम अक्सर करते हैं काम, याकूब के खत में से, याकूब 4 बाब 4 बाब और 13 आयत है। तुम जो ये कहते हो, तुम ये कहते हो, कौन? याकूब कलीसिया को लिख रहे हैं। ये मेरे ख्याल में हम लोग हैं जो कलीसिया के लोग हैं। कह रहा तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां 1 वर्ष ठहरेंगे, यानी मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, मैं यहां से निकलकर कराची जाऊंगा या किसी और शहर में चला जाऊंगा और वहां पर कितनी देर ठहरूंगा? 1 साल पूरा, 1 वर्ष ठहरूंगा। ये क्या हो रहा है? वैसे मेरे ख्याल में ये प्लानिंग हो रही है। तुम जो ये कहते हो, अभी तो कह रहे हैं ना, किया नहीं, प्लानिंग। तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां 1 वर्ष ठहरेंगे, सौदागरी करके नफा उठाएंगे, ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए, अभी गायब हो गए। यूं कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे, यानी अगर उसकी मर्जी है, अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। इस हवाले से पता साबित क्या होता है कि हमें अपनी सारी प्लानिंग के अंदर खुदा की मर्जी को जानना और उसको अवलियत देना जरूरी है। अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा, वैसे खुदा की मर्जी ना हो तो आप तो जिंदा भी नहीं। आपको पता कल क्या होगा? नोबडी नोज। हो सकता तुम्हारी जिंदगी इतनी आर्जी है, इतनी टेम्परेरी है कि बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए, अभी गायब हो गया। इंसान की जिंदगी वैसे टेम्परेरी है, बिल्कुल टेम्परेरी है। कहते तुम फख्र करते हो कि अगले साल में मैं ये करूंगा, अगले 5 साल में मेरी ये प्लान। वो कहते तुम जानते नहीं तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है। तुम्हारी प्लानिंग में खुदा की मर्जी शामिल होनी चाहिए। खुदावंद तू क्या चाहता है? अगर खुदावंद चाहे तो हम ये या वो काम करेंगे। यह है मसीहों का गुफ्तगू का या प्लानिंग का तरीका। तुम जो ये कहते हो कि हम फलां शहर में जाएंगे, सौदागरी करेंगे, नफा कमाएंगे, तुम नहीं जानते तुम्हारी जिंदगी क्या है, बुखारात का सा हाल है। यूं कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए। सो हमें क्या कहना चाहिए? अगर खुदावंद की मर्जी हो, अगर तू चाहता है तो मैं ये या वो काम करूंगा। एक बंदा था दाऊद, खुदा का बंदा। दाऊद के बारे में खुदा ने कहा, एक शख्स मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। जैसा खुदा चाहता है वैसा दाऊद था, लेकिन उसकी एक सिफ्त है, दाऊद कुछ भी करने से पहले खुदावंद से पूछता। दाऊद ऐसे करता था। एक दफा ये जब फिलिस्तीनियों के मुल्क में चला गया और वहां पर उनके लश्कर के साथ मिलकर ये इसराइलियों पर हमला करने के लिए गया, तो उन्होंने कहा हम तुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, बेहतर है तू वापस चला जा। ये वापस आया तो देखा कि अमालिकियों ने उनके शहर को जला दिया है और बीवी बच्चे भी ले गए, बड़े परेशान हुए। और इसके साथ 600 लोग थे, बल्कि 400 लोग थे गालबन। तो एनीवे रोने लगे, लोग इतना रोए
और दाऊद भी रो रहा था क्योंकि उसके बीवी बच्चे सब कुछ जा चुका है, शहर जला हुआ है। वैसे आप अपने आप को उस जगह पर रख कर देखें कि आप किसी जगह गए हो, वापस आए तो आपका घर भी जला हुआ हो, बीवी बच्चे भी कोई ले गया हो, कुछ भी ना हो, तो क्या हाल होगा? जी हाल इनका था। लिखा वो रोने लगे, इतना रोए कि उनके में रोने की ताकत ना रही। लोग कहने लगे दाऊद तुझे संसार कर देना चाहिए क्योंकि तेरी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, हम तो तेरे पीछे लगे हुए थे। तो बाइबल के अंदर लिखा है दाऊद ने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। वैसे जब कोई भी सहारा ना हो तो खुदा है जो आपको मजबूती दे सकता है, वो आपको एनकरेजमेंट देगा। उसने काहिन से कहा अफोद लेकर आ, और दाऊद ने खुदावन से सवाल किया, खुदावन मैं इनका पीछा करूं? खुदा ने कहा पीछा कर, क्योंकि तू उनको जा लेगा और सबको छुड़ाकर वापस ले आएगा। दाऊद परेशानी में है, उसने पहला काम यह किया, खुदा से सवाल किया कि मैं जाऊं या ना जाऊं। हम जैसा होता तो पहले भागना शुरू करता उनके पीछे, बाद में दुआ करता खुदा आप मेरी मदद कर, मैं जा रहा हूं दुश्मन के पीछे। हम कई दफा प्लानिंग खुद करके बाद में खुदा को कहते हैं आप इस पर बरकत दे, हमने जो प्लान कर लिया है। मेरे ख्याल में प्लान करने से पहले खुदा की बरकत मांगनी चाहिए, खुदा हमें हिकमत दे, जाऊं मैं ये काम करूं या ना करूं। एनीवे, एक दफा फलस्तीनियों ने हमला किया, दाऊद ने खुदावन से पूछा, खुदा ने कहा जा इन पर हमला कर, मैं तेरे साथ हूं। खुदा ने पता दी। अगले साल वही फलस्तीन फिर आ गए। हमने अब सैमुएल की किताब में यह हवाला पढ़ा है। खुदा से दाऊद ने फिर पूछा, खुदा ने कहा ओके तू जा, लेकिन अब सामने से हमला नहीं करना, पीछे से घूम कर जा और तूत के दरख्तों के पीछे से इन पर अटैक कर, और जब तू उसके गिरे हुए पत्तों पर चलने की आवाज सुने तो समझ लेना कि खुदा तेरे आगे आगे जा रहा है और फिर तुझे फतह देगा। पढ़ा ना वाक्य बाइबल में। लेकिन मेन पॉइंट यह है, दाऊद कुछ भी करने से पहले खुदावंद की मर्जी जानना चाहता था। मेरी यह ख्वाहिश है कि हम ऐसी कलीसिया बन जाएं जो हर मामले में अपने मालिक और अपने खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले हो। मर्जी को पूरा तो फिर करेंगे ना जब आपको पता चलेगा कि खुदा की मर्जी है क्या। पहले मर्जी को जानना है और फिर खुदा की मर्जी पर अमल करना है। लेकिन जिस नौकर ने मालिक की मर्जी को जान तो लिया पर उसके मुताबिक अमल नहीं किया, वो ज्यादा मार खाएगा। जिसने बगैर जाने वो काम किया वो कम मार खाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है ये। एक और हवाला आइए पढ़ते हैं, मरकस की अंजील उसका 3 बाब। आज हम जिस मौजू पर कलाम को स्टडी कर रहे हैं वो है खुदा की मर्जी। एक दिन खुदावंद यीशु तालीम दे रहा था, कलाम सुना रहा था, 3 बाब और आयत नंबर 35। उसकी मां और उसके भाई 31वीं आयत में लिखा आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके पास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा देख तेरी मां और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं। यीशु कलाम सुना रहा है, उसके मां और भाई बाहर आ गए। उसे मैसेज भिजवाया कि उसे जाकर कहो तेरी मां और भाई आए हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। उसने उनको यह जवाब दिया मेरी मां और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नजर करके कहा देखो मेरी मां और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मां है। नोट करें, खुदा की मर्जी। कौन खुदावंद यीशु के मां और भाई और बहनें बन जाते हैं? यीशु ने कहा ये जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और बहन और मेरी मां है।
कौन खुदावंद यीशु के भाई बहन और मां बन सकते हैं? वो जो उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, वही उसकी फैमिली का हिस्सा है। आप उसकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमें उसकी मर्जी के मुताबिक चलना होगा। आप आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं, उसकी मर्जी को जानना और उसकी मर्जी के मुताबिक अमल करना जरूरी है। क्योंकि हर एक जो मुझे है खुदावंद कहता है, आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये खुदावंद यीशु के अल्फाज हैं। सो अगर आप आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक चलना जरूरी है। खुदावंद यीशु हर मामले में आसमानी बाप की मर्जी को मुकद्दम रखता। इवन क्रिटिकल टाइम में भी उसने कहा मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंद तू क्या चाहता है? वैसे पौलुस रसूल पर जब यीशु जाहिर हुआ, उसने पहला सवाल यह किया, खुदावंद तू कौन है? जवाब आया, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और अगला उसका स्टेटमेंट यह था, खुदावंद तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तेरी मर्जी क्या है? तू मुझे किधर लेकर जाना चाहता है? तू क्या चाहता है मैं करूं? तू क्या चाहता है मैं कहूं? वैसे जो हम कहें वो भी खुदा की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। हमारी सोचें खुदा की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। हमारे काम खुदा की मर्जी के मुताबिक होने चाहिए, फिर हम आसमान की बादशाही में जाने के लायक ठहरेंगे। आप चाहते हैं आपकी दुआओं का जवाब मिल जाए? यह हवाला हमने पहले भी कई बार पढ़ा है, एक बार फिर पढ़ते हैं इसको। तो फिर दुआ उसकी मर्जी के मुताबिक करनी होगी, जैसे वो चाहता है, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं। पहला यूहन्ना का खत 5वां बाब आयत नंबर 14। और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। कब हम हमारी सुनता है? जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं। तो दुआओं का जवाब कब नहीं मिलेगा? जब दुआ उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी। खुदा की मर्जी का कैसे पता चलेगा आपको कि वो क्या है? बाइबल मुकद्दस पढ़ने से। खुदा का कलाम आप पर उसकी मर्जी को वाजे करेगा। खुदा का रूह है, उसकी आवाज को सुनेंगे तो आपको समझ आएंगे कि खुदा क्या चाहता है। जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा की मर्जी को जानना और उसके मुताबिक चलना बड़ा जरूरी है। ये पॉइंट क्लियर है। खुदा की मर्जी अहम है। वैसे खुदा की मर्जी के खिलाफ आप नहीं जा सकते। कलीसिया होते हुए आसमान में एक ही मर्जी चलती है और वो बाप की मर्जी है। वहां पर जाएंगे वही लोग जो उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। दुआओं का जवाब हमें फिर ही मिलेगा अगर हमारी दुआएं खुदा की मर्जी के मुताबिक हैं। यीशु की फैमिली के लोग वही गिने जाते हैं जो उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। आसमान की बादशाही में हर एक जो उसे खुदाबंद कहता है दाखिल ना होगा, मगर वही जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। सुनना कलाम को और फिर उस पर अमल करना दो डिफरेंट चीजें हैं। इसलिए उसने कहा जो मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है वो उस आदमी की तरह होगा जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। मत्ती 7वें बाब में यही उसने लिखा। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा हूं। पतरस का खत दूसरा पतरस तीसरा बाब और आयत नंबर 9। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा की मर्जी क्या है? वो क्या चाहता है? कि कोई भी शख्स जहन्नम में ना जाए। वो चाहता है कि सब लोग नजात पाएं।
میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں. اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. سو خدا کی مرضی کیا ہے کہ ہمارے خاندان کا کوئی بھی شخص آسمان کی بادشاہی سے محروم نہ رہ جائے. خدا کی مرضی یہ ہے کہ اس اسلام آباد شہر کا ہر بندہ آسمان کی بادشاہی میں جائے. خدا کی مرضی یہ ہے کہ پاکستان کا ہر ایک شہری آسمان کی بادشاہی میں جائے. جب لکھا ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ خدا کی مرضی کیا ہے کہ سب نجات پائیں. تموتھیوس کے خط میں ایک حوالہ ہے. چوتھی آیت، دوسرا باب، آیت نمبر 4. تیسری آیت سے میں شروع کر رہا ہوں. لکھا یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے. پہلا تموتھیوس دوسرا باب آیت نمبر 3. یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں. خدا کی مرضی کیا ہے؟ بولیں، خدا کی مرضی کیا ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ ایک بھی ہلاک ہو، وہ چاہتا کہ سب نجات پائیں. کیسے نجات پائیں؟ توبہ کریں. یہ خدا کی مرضی ہے. یہ ہے خدا کی مرضی. اب ہم نے خدا کی مرضی کو جان لیا ہے. اب اس مرضی کو پورا کیسے کرنا ہے؟ آپ جانتے ہیں لوگ نجات پائیں گے تو کیسے پائیں گے؟ اصل میں یہ ہے میسج جدھر میں آنا چاہتا تھا. ابھی تک میں نے صرف آپ کو خدا کی مرضی بتائی ہے. پہلے نمبر پر خدا کی مرضی جاننا ضروری ہے. نمبر 2، خدا کی مرضی ہے کیا؟ اس کی مرضی یہ ہے کہ لوگ نجات پائیں. تیسرا کوسچن یہ ہے لوگ نجات پائیں گے تو کیسے پائیں گے؟ ہر زمانے میں، ہر دور میں خدا کا ایک منصوبہ نجات تھا. اس کی مرضی کو جانا جائے اور جو اس کی مرضی پر عمل کرتے وہ نجات پاتے. باغ عدن میں خدا نے کہا باغ کے ہر درخت کا پھل تم کھا سکتے ہو. یہ ایک درخت ہے جس کا پھل نہیں کھانا. اس کی مرضی ہے. خدا اپنی مرضی بتا رہا تھا. ویسے خدا کی مرضی کیا تھی؟ کہ باقی سارے درختوں کا پھل کھائیں، یہ والا نہ کھائیں. مرضی کو پورا کیا. پتا تھا ویسے مرضی، پتا تھا آدم کو بھی اور حوا کو بھی پتا تھا. جب اس کے کلام کو توڑا، اس کی مرضی کو رد کیا، اپنی مرضی کو پورا کیا. خدا کہہ رہا ہے نہیں کھانا، انہوں نے کہا میں نے کھانا ہے. ابلیس کہہ رہا تھا کھا لو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. کھایا، باغ عدن سے باہر ہو گیا. ویسے خدا کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے، لازمی ہے. خدا کا کلام نوح کے ذریعہ سے پیش کیا جا رہا تھا. 8 لوگ تھے جنہوں نے اس کلام پر عمل کیا. خدا نے نوح اور اس کی فیملی سے کہا کشتی میں آ جاؤ. 8 لوگ کشتی میں گئے، باقی نہیں گئے. توبہ نہیں کی. 120 سال نوح منادی کرتا رہا. جنہوں نے اس کی مرضی کے مطابق عمل کیا وہ بچ گئے، باقی لوگ ہلاک ہو گئے. سدوم اور عمورہ خدا نے کلام کیا اپنے فرشتوں کے ذریعہ سے. لوط اور اس کی فیملی سے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگو، یہ شہر ہلاک ہونے والے ہیں. انہوں نے سنا، نکلے. ساتھ انسٹرکشن اور بھی تھی. خدا کی مرضی کیا تھی؟ یہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں. مڑ کر پیچھے دیکھا اس کی بیوی نے، نمک کا ستون بن گئی. آج کے دور میں خدا کی مرضی کیا ہے؟ لوگ نجات کیسے پائیں؟ پینتیکوست والے دن جب پطرس کلام سنانے لگا، لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں؟ یہ ہے اس کلیسیائی دور میں
روح کے دور میں، فضل کے دور میں نجات پانے کا فارمولا جو پطرس نے اس سوال کے جواب میں بتایا۔ لوگوں نے کہا ہم کیا کریں؟ پطرس نے کیا کہا؟ توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یہ ہے نجات پانے کا فارمولا۔ خدا کی مرضی کیا ہے؟ کوئی بھی بندہ ہلاک نہ ہو، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ سب نجات پائیں۔ کیسے نجات پائیں؟ نجات کا فارمولا لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر۔ یسوع پر ایمان لانا، یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ایک بھی ہلاک ہو، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ توبہ پہلا سٹیپ ہے، ایمان۔ دوسرا سٹیپ ہے توبہ کرنا۔ تیسرا سٹیپ ہے خداوند یسوع کے نام میں ان گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لینا۔ اور چوتھا سٹیپ ہے خدا کے روح سے معمور ہونا۔ اب خدا نے، میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں کرنتھیوں کے خط میں، مقرر کیا ہے کہ یہ نجات کا منصوبہ، یہ پلان میری کلیسیا دنیا کے سامنے بیان کرے۔ آپ کا کام صرف چرچ میں آ کر کلام سن کے چلے جانا نہیں ہے۔ خدا نے کلیسیا کے ذمے یہ کلام دیا ہے۔ اس نے کہا جاؤ ساری دنیا میں، ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اور اس نے کہا جو ایمان لائے سن کر اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ یہ حکم صرف رسولوں کے لیے تھا یا کلیسیا کے لیے ہے؟ میں آپ کو بتانے لگا ہوں خدا کی مرضی کیا ہے اور کلیسیا اس مرضی کے پورا کرنے میں کیا رول ادا کر سکتی ہے۔ بھائی مشتاق کو اٹھا دیں ذرا، ٹھیک ہے؟ بھائی مشتاق جاگ کے بو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے کہ اٹھا دیا جائے تو پھر جاگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے لیے لیسن ہے۔ اینیوے خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم نجات پائیں۔ نجات کا کلام کلیسیا کے سپرد کیا گیا ہے۔ یسوع نے کلیسیا کو کہا تمام دنیا میں جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ انجیل کیا ہے؟ یسوع کا مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، یہ انجیل ہے، یہ خوشخبری ہے۔ انجیل کا مطلب خوشخبری، گاسپل، گڈ نیوز۔ خوشخبری سنانی کس نے ہے؟ کلیسیا نے۔ کلیسیا بتائے گی یہ باتیں تو پھر لوگ نجات پائیں گے اور خدا کی مرضی پوری ہوگی۔ پھر جو دعائے ربانی میں آپ کہتے ہیں نا تیری مرضی جیسے آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، وہ مرضی پوری کرنے میں کلیسیا کا رول ہے۔ کرنتھیوں کے خط میں پہلا باب 21ویں آیت، اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ دنیا نجات پائے گی تو کیسے پائے گی؟ منادی کے ذریعے سے۔ بات یہ بے وقوفی والی لگتی ہے کہ لوگ منادی سنیں اور نجات پا جائیں، لیکن رسول کہتا ہے اسی منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے خدا نے مقرر کیا ہے کہ سننے والے نجات پائیں۔ اگر یہ دنیا نجات پائے گی تو اسی صورت میں پائے گی جب کلیسیا کلام سنائے گی۔ ویسے پینتیکوست کے دن لوگوں نے نجات پائی تو کیسے پائی؟ کلام سنا۔ اب شیخ خوجے نے نجات پائی تو کیسے پائی؟ کلام سنا، بپتسمہ لیا، روح سے معمور ہوا۔ یہی طریقہ کار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں خدا کی مرضی پوری ہو، اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ سب نجات پائیں، تو پھر ہمیں
خدا کی مرضی کے اپنے آپ کو تابع کرنا ہوگا اور اس کے گواہ بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنی ہوگی. ہمیں سامری عورت کی طرح کے بننا ہوگا. جس کو یسوع مل گیا تو وہ جا کر سارے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے کہ آؤ یسوع کے پاس، دیکھو یہ ہے جس نے میرے سب سیکرٹ کام مجھ پر ظاہر کر دیے ہیں. خداوند اگر تیری مرضی یہ ہے کہ سب لوگ نجات پائیں تو اس معاملے میں تو جو مجھے چاہتا ہے کہ میں کروں، میں وہ کرنے کے لیے حاضر ہوں. تابع ہونا ہے، خدا کی مرضی کو سمجھنا ہے، خدا کی مرضی کو جانو، سمجھو کہ وہ کیا ہے. اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، اپنی عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ اور خدا کی نیک اور کامل اور پسندیدہ مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. خدا میں تیری مرضی کیا ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے اب یسوع نے حکم دیا ساری دنیا میں خوشخبری سنانے کا. میں ساری دنیا میں تو نہیں جا سکتا. خدا آپ سے ساری دنیا کا حساب بھی نہیں لے گا. آپ سے مجھ سے حساب لے گا ان لوگوں کا جو ہمارے حلقہ احباب میں ہے، جن سے ہم ملتے ہیں، جن تک ہماری پہنچ ہے. خدا ان کا حساب ہم سے لے گا. ساری دنیا کو تو نہیں لے سکتا. ہم ساری دنیا میں پہنچ نہیں سکتے. ہر شہر میں، ہر ملک میں خدا نے اپنے لوگ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں رہ کر جو کر سکتے ہیں وہ کریں. خداوند میں تیری مرضی جاننا چاہتا ہوں. آج تو مجھے کس آدمی کے پاس لے کر جانا چاہتا ہے کہ میں تیرا کلام ان تک پہنچاؤں. ویسے ہمارا کام پتہ کیا، لوگوں کو بدلنا نہیں ہے بلکہ اس کی خوشخبری سنانا ہے. آگے ریجیکٹ کرنا اس خوشخبری کو یا ایکسپٹ کرنا ان کا کام ہے. قبول کریں گے تو نجات پائیں گے، ریجیکٹ کریں گے تو وہی کلام ان کے خلاف گواہی دے گا کہ انہوں نے سنا تھا، ایکسپٹ نہیں کیا. ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. لیکن خدا نے کہا اگر میں شریر سے کہوں کہ تو اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن اگر تو نے اس کو خبردار نہ کیا تو وہ تو اپنی شرارت میں مرے گا، پر اس کے خون کی باز پرس میں تجھ سے کروں گا. اور آپ جانتے ہیں خون کی باز پرس کرنے کا مطلب ہے آپ کے ہاتھوں پر اس کا خون ہے، اور جو خونی ہے وہ جہنم میں جائیں گے، وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. خدا کی مرضی کے مطابق نہ چلنا آپ کو آسمان کی بادشاہی میں جانے سے روک سکتا ہے. آسمان کی بادشاہی میں کون جائیں گے؟ جو اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. خدا کی مرضی کے مطابق چلنا وہی ہے کہ لوگوں کو نجات کا کلام سنانا. آپ خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں. خداوند یہ تیری مرضی ہے، جو اس میں تو مجھے چاہتا ہے کہ میں کروں، میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آج یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو پانی کا بپتسمہ لینا چاہتے ہیں. ہم اس بات کے لیے خوش ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں یہ ہے وہ سٹیپ جو خدا ہم میں سے ہر ایک کے لیے چاہتا ہے کہ ہم اٹھائیں اور خدا کی نجات کو حاصل کریں. ہم نے خود نجات پائی ہے، اس لیے نہیں پائی کہ گھر بیٹھ جائیں اور بس سنڈے کو چرچ آئیں اور یہاں سے چلے جائیں. اس نے ہمیں اس لیے نجات دی ہے کہ ہم اوروں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں. خدا کی میں پھر اس کو دہرانا چاہتا ہوں. خدا کی مرضی کیا ہے کہ ایک بھی ہلاک نہ ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب نجات پائیں. نجات پائیں گے تو کیسے پائیں گے؟ منادی کے ذریعے سے. منادی کس نے کرنی ہے؟ کلیسیا نے. کلیسیا کون ہے؟ ہمیں. کلیسیا یسوع کا بدن ہے، یسوع اس کا سار ہے. کلیسیا باڈی ہے. اس نے یہ باڈی دنیا کے اندر رکھی اس لیے کہ اس کی خوشخبری دنیا کے سامنے پہنچائے. اور یہ ہے فارمولا اس کلیسیائی دور کے اندر نجات پانے کا جو خدا نے مقرر کیا ہے. اسی طرح خدا نے مقرر کر دیا ہے کہ منادی کے بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات. یہ ہے اس کا پلان. خداوند ہم تیری مرضی کو جاننا چاہتے ہیں. اب خدا کا پلان کیا ہے، لوگ کیسے نجات پاتے رہے، یہ میں کسی دن ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا. لیکن مختصراً یہ
کہ انجیلوں میں یسوع کے حالات زندگی ہیں. یسوع کیسے آیا, کیسے اس نے معجزے کیے, کیسے اس نے تعلیم دی, کیسے وہ مر گیا, دفن ہوا اور زندہ ہوا. یہ ساری باتیں ہم کو کہاں ملے گی؟ انجیلوں کے اندر. 4 انجیلیں. اس کے اسمان پر, یسوع کے اسمان پر جانے کے بعد کلیسیا نکلی. پینتیکوست کے دن کلیسیا کا آغاز ہوا, اور اعمال کی کتاب میں آپ کو ملتا ہے کہ لوگ کیسے نجات پاتے تھے اور کلیسیا میں شامل ہوتے تھے. اور ہم نے سیمنری میں ڈیٹیل سے دیکھا ہے اعمال کی کتاب میں. یہودیوں کے لیے اس کا کیا پلان تھا؟ یہی تھا. سامریا کے لوگ کیسے نجات پا گئے, اسی طرح. غیر قوم میں کیسے نجات پا گئے, دس از دا فارمولا. فارمولا کیا ہے؟ یسوع پر ایمان لانا, اپنے گناہوں سے توبہ کرنا, یسوع کے نام میں پانی کا بپتسمہ لینا, اور پھر خدا کے روح سے معمور ہونا, اور پھر اس روح کی رہنمائی میں چلنا. کیونکہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. چلیں گے اس کی مرضی کو جان کر اس کے پیچھے پیچھے تو آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نجات پائے تو یہ ہے وہ پیغام جو ہمیں اس کو دینا ہوگا کہ نجات پانے کے لیے میرے بھائی, میری بہن, آپ کو اپنے یسوع پر ایمان لانا ہوگا کہ وہ میرے گناہوں کے لیے مصلوب ہوا. آپ کو پرانی زندگی کو چھوڑ کر گناہوں کا اقرار کرنا ہوگا اور یسوع کے سامنے آ کر ان گناہوں سے معافی مانگنی ہوگی. اس کا خون آپ کے گناہوں کو دھو کر پاک اور صاف کر دے گا. پھر ان گناہوں کی معافی کے لیے تمہیں یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے. اور پھر جب تم پاک روح پاؤ گے تو تم نئی زندگی حاصل کر جاؤ گے, پہلے جیسے نہیں رہو گے. کیونکہ جس میں مسیح کا روح ہے وہ نیا مخلوق بن جاتا ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو وہ سب نئی بن گئی. یہ ہے جی وہ میسج جو ہم نے کلیسیا کو سنا ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں یہ صرف جو بائبل لے کر پھرتے ہیں, جو مبشر ہیں, جو پاسٹر ہیں, صرف ان کی ذمہ داری. نو نو نو, یہ کلیسیا کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ یسوع کا گواہ بن جائے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے اور میرے گواہ ہوگے. کون گواہ ہوگا؟ جس پر پاک روح نازل ہوگا. نجات کون پائے گا؟ جو توبہ کرے گا, بپتسمہ لے گا, پاک روح پائے گا. تو اس کا مطلب ہر نجات یافتہ آدمی یسوع ناصری کا گواہ ہے. آئیے دعا کریں. اور ہم دعا کرنا چاہتے ہیں خداوند تو اپنی مرضی کو پورا کر, ہماری مدد کر خداوند. ہاللویا. میرا خیال موٹر چلا دے, میں موٹر آن کر دے, پھر تھوڑی دیر موٹر میں آن کر دے, نہیں پھر انہیں تو بھر جائے گی. ہاللویا ہاللویا ہاللویا.